تین طرح کے لوگوں کا موت کے وقت چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے مرتے وقت، موت کے وقت ان کا چہرہ اس طرح چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہو۔ موت کے وقت انہی برکت والی راتیں نصیب ہوتی ہیں۔ جو لوگ دنیا میں تین کام کرتے ہیں نا، جو عمل میں تمہیں بتانے والا ہوں، یہ تین عمل کرنے والے لوگوں کو موت کے وقت برکت والی راتیں نصیب ہوتی ہیں۔ مطلب کہ جمعہ رات، لیلۃ القدر کی رات، شب قدر، عید الاضحیٰ کی رات، عید الفطر کی رات، 10 ذی الحج کی رات، 10 محرم الحرام کی رات۔ اس کے علاوہ اور بھی وہ راتیں جن راتوں میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرماتا ہے، رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، وہ برکت والی راتیں نصیب ہوتی ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگ بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا چرچا عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ گنہگاروں کی صف میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ معصوم فرشتوں کی صف میں بیٹھ کے ان کا تذکرہ کر رہا ہوتا ہے۔ آخر وہ تین لوگ ہیں کون کون سے جو ہر وقت ہر گھڑی اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتے ہیں؟ پہلے وہ لوگ اس سوشل میڈیا بے حیائی کے دور میں 14ویں صدی میں اپنے ایمان کو بچانے والے لوگ، اس دور میں ایمان کی حفاظت کرنا، ایمان کو بچانا مشکل ترین کام بن گیا ہے، مشکل ترین مرحلہ ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا۔ فرمایا جو اس بے حیائی کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کر کے مرا، اپنے ایمان کو بچا کے مرا، موت کے وقت اس کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ اور یہ وہی شخص ہے جو بیٹھا زمین پہ ہوتا ہے، اس کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک صوفی بزرگ گزرے ہیں، حضرت شاہ عبدالعزیز۔ آپ کا ایک شاگرد تھا جو بہت ہی حسین و جمیل تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، دیکھنے والے اس کی تعریف کیا کرتے تھے، اس کے حسن کی تعریف کیا کرتے تھے۔ ایک دن وہاں کی رہنے والی ایک امیر عورت نے اسے دعوت دی، اپنے گھر میں بلایا کہ میرے گھر میں ایک مریض ہے، اسے آپ نے دم کرنا ہے۔ یہ خوبصورت طالب علم، خوبصورت نوجوان اس عورت کے گھر میں آیا۔ جیسے ہی اس کی گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو اس عورت نے سارے کمرے بند کر دیے، دروازے بند کر دیے۔ جیسے ہی عورت نے دروازے بند کیے، گھر بند کیا، تو اس خوبصورت نوجوان کو پتہ چل گیا کہ اس عورت کی نیت خراب ہو گئی ہے، یہ شیطان کی گرفت میں آ چکی ہے، یہ گناہ کرنا چاہتی ہے، یہ زنا کرنا چاہتی ہے، لیکن میں ہرگز نہیں کروں گا۔ یہ تو بے ایمان ہوئی کھڑی ہے، میں ہرگز بے ایمان نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے ہر حال میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، میں نے ہر حال میں اپنا ایمان بچانا ہے۔ اب سوچ میں پڑ گیا کہ کس طرح اس گناہ سے بچا جائے، کس طرح زنا سے بچا جائے، کیونکہ جب مومن زنا کرتا ہے اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا، ایمان غائب ہو جاتا ہے، اندر سے نکل جاتا ہے۔ جس وقت مومن چوری کرتا ہے اس وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا۔ اللہ نہ کرے اگر زنا کرتے وقت موت کا فرشتہ آ بھی گیا، مرتے وقت اپنے رب کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ رب جس نے حضرت انسان بنا کر مجھے دنیا میں بھیجا، میں تو کیڑوں سے بدتر ہو جاؤں گا اگر میں نے یہ گناہ کیا۔ ایک دم اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، اس نے اس گنہگار عورت کو کہا کہ میں نے واش روم جانا ہے، واش روم آنے کے بعد جو کہو گی میں کروں گا۔ اس نے کہا سامنے واش روم ہے۔ یہ خوبصورت نوجوان، خوبصورت طالب علم واش روم میں گیا، ساری گندگی اٹھا کر اپنے جسم اور کپڑوں پر مل کر واش روم سے باہر آیا۔ جیسے ہی کمرے کے اندر داخل ہوا تو بدبو پھیل گئی۔ اس عورت نے کہا یہ تو پاگل ہے، یہ تو مجنون ہے، جلدی کرو دروازے کھولو، اسے باہر دفع کرو، اسے باہر جانے دو، یہ تو مجنون ہے، یہ پاگل ہے۔ ہائے، یہ خوبصورت نوجوان حسین و جمیل طالب علم اپنے ایمان کو بچا کر اس عورت کے گھر سے باہر نکلا، سیدھا مدرسے کی طرف گیا۔ غسل خانے میں اس نے غسل کیا، اپنے کپڑوں کو دھویا۔ غسل کرنے کے بعد، کپڑے دھونے کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز کی کلاس میں جا بیٹھا۔ جیسے ہی حضرت شاہ عبدالعزیز کا درس لینے کے لیے، سبق لینے کے لیے کلاس میں بیٹھا، حضرت شاہ عبدالعزیز سبق دیتے ہوئے، درس دیتے ہوئے اچانک رک گئے۔
آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے آج تیز خوشبو لگا رکھی، اور وہ خوشبو لگا رکھی ہے جو میں نے زندگی میں نہیں سونگھی۔ اتنا مہنگا ترین عطر لگانے والا ہے کون؟ کلاس کے بچوں نے کہا استاد جی یہ خوبصورت نوجوان بیٹھا ہے، اسی کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی، اسی کے جسم سے تیز خوشبو آ رہی۔ استاد نے حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس طالب علم کو اپنے قریب بلایا، کہا بیٹے اتنی تیز خوشبو لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی، اور یہ بھی بتاؤ کہ یہ خوشبو کہاں سے خرید کر آئے ہو؟ استاد کے بار بار اصرار کرنے پر اس طالب علم نے پچھلی ساری کہانی سنائی، پچھلا سارا واقعہ سنایا۔ یہ سنتے ہی استاد محترم کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ یہ سارا واقعہ سننے کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز نے اپنے مریدوں کو کہا، مریدو آ جاؤ، آج جس نے جنتی خوشبو سونگنی ہو تو وہ میرے اس خوبصورت طالب علم کے جسم کو سونگ لے۔ جس نے جنتی خوشبو سونگنی ہو وہ میرے اس بچے کے کپڑوں کو سونگ لے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ساری زندگی اس نوجوان کے جسم سے خوشبو ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ جس راستے سے جاتا تھا خوشبو پھیل جاتی تھی، جس گلی سے گزرتا تھا 8 دن خوشبو ختم بھی نہیں ہوتی تھی۔ یہ کون سی خوشبو ہے؟ یہ جنتی خوشبو ہے، یہ ایمان کی خوشبو ہے، یہ ایمان کے بچانے کی خوشبو ہے۔ فرمایا خوش قسمت ہے وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی حفظ و امان میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے میں رہتا ہے، اور مرتے وقت اس شخص کا چہرہ روشن ہو جائے گا۔ یہ وہ شخص ہے جو اس سوشل میڈیا اور بے حیائی کے دور میں اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اپنے ایمان کو بچاتا ہے۔ فرمایا دوسرے وہ لوگ جو اپنے مال و دولت کا کچھ حصہ اگلے جہان کے بینک میں ڈالنے والے لوگ، اس بینک سے نکال کر، دنیا کے بینک سے اپنا پیسہ نکال کر اگلے جہان کے بینک میں محفوظ کرنے والے لوگ، یہ بھی وہ لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک شخص تھا کسی فقیر کے پاس گیا، کہا حضرت مجھے موت سے ڈر لگتا ہے، موت سے بہت ہی زیادہ خوف آنے لگا ہے، میں موت سے بہت ہی زیادہ ڈرنے لگا ہوں، کوئی حل بتائیں، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بزرگ نے کہا تیرے پاس کوئی مال و دولت پیسہ ہے؟ اس نے کہا جی میں تو مالدار ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اس طرح کرو، اپنا آدھا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، فقیروں کو بانٹ دو۔ اس شخص نے ایسے ہی کیا، موت کے خوف سے بچنے کے لیے اس نے اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، یتیموں کو کھانا کھلاتا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا، غریبوں کی مدد کرتا، پیاسوں کو پانی پلانے لگا، بھوکوں کو کھانا کھلانے لگا۔ اس نے اپنا سارا کا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کر دیا۔ کچھ عرصہ بعد اس کی پھر سے اس فقیر اللہ والے سے ملاقات ہوئی۔ فقیر اللہ والے نے پوچھا بتاؤ وقت کیسا گزر رہا ہے، وہ خوف ختم ہوا یا نہ ہوا؟ اس نے کہا حضرت خوف تو ختم ہو گیا ہے لیکن سارا کے سارا معاملہ الٹ ہو گیا ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا پہلے تو موت سے ڈرتا تھا لیکن اب مرنے کو جی چاہتا ہے، اب مرنے کو دل کرتا ہے، یا اللہ کب موت آئے گی، میں اس جہان سے اگلے جہان جاؤں گا، تیرا دیدار کروں گا، آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فقیر اللہ والے نے کہا بیٹے پہلے تو ڈرتا تھا اس لیے کہ آگے تیرا مال کوئی جمع نہیں تھا۔ ظاہر ہے انسان کا مال جہاں جمع ہوتا ہے، انسان کا خزانہ جہاں جمع ہوتا ہے، انسان کا وہیں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ جہاں خوبصورت گھر ہوتا ہے، خوبصورت گاڑیاں، بنگلے، محل، مکان ہوتے ہیں، انسان کا وہاں رہنے کو جی چاہتا ہے۔ فرمایا پہلے تو نے اگلے جہان کے لیے کچھ بھی اکٹھا نہیں کر رکھا تھا، اگلے جہان کے لیے کچھ بھی نہیں بھیجا تھا، تجھے موت سے ڈر لگتا تھا۔ جب سے تو نے نیکیاں زیادہ کی، جب سے تو نے غریبوں کی مدد کی، یتیموں کو کھانا کھلاتا رہا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا رہا، اپنا سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا، دنیا کے بینک اکاؤنٹ سے اپنا سارا پیسہ نکال کر اگلے جہان کے بینک اکاؤنٹ میں رکھ دیا ہے، ظاہر ہے اب جہاں تیرا پیسہ پڑا ہوگا وہیں تیرا جانے کو جی چاہتا ہے۔ بیٹے اگر تو نے سارا مال خدا کی راہ میں خرچ کیا ہے تو پھر تجھے مبارک ہو، تو اس جہان میں بھی کامیاب ہوا، تو اگلے جہان میں بھی کامیاب ہوا۔ فرمایا تیسرے لوگ اللہ کی یاد میں، خشیت الہی میں رونے والے لوگ، اپنی آنکھوں سے آنسو بہانے والے لوگ، توبہ کرنے والے لوگ۔ فرمایا یہ تین وہ لوگ ہیں جو بیٹھے زمین پر ہوتے ہیں، ان کا تذکرہ عرش بری پہ ہو رہا ہوتا ہے۔